وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی، ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی کہ جہاں لڑکیوں کی پیدائش پر پابندی تھی جبکہ لڑکوں کو اہمیت دی جاتی تھی اور بیٹیوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ گھر والوں کو ایسے امتیازی سلوک کے باعث وہ احساس کمتری کا شکار اور کمزور ذہن ہو گئی تھی۔ سارے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے مگر وہ ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ چونکہ گھر والے راحیلہ کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں پاتے تھے لہٰذا اس کو ڈانٹ دھتکار ملتی جبکہ وہ بھی ان کی بات سمجھنے کے بجائے رونا شروع کر دیتی۔ اس کی ایسی حالت تھی کہ اپنے ہم عمر بچوں سے بھی خوف زدہ ہو جاتی۔ وہ ان کے ساتھ گھر سے باہر جا کر بھی کھیل نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہوش سنبھالا تو قلم اور کاغذ سے ناطہ جوڑ لیا۔ اب وہ ہر وقت کاغذ پر لکیریں کھینچتی اور پھر ان لکیروں میں خود بخود جان پڑنے لگی۔ یہ بے معنی آڑی ترچھی لکیریں یوں جاندار ہو گئیں کہ اس نے باقاعدہ تصویریں بنانی شروع کر دی۔ ہاتھ میں کمال کی صفائی تھی۔ یہ ایک خداداد صلاحیت تھی کہ اس ہنرمندی کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا وہ پیدائشی آرٹسٹ تھی۔ اس کی صرف ایک ہی دوست تھی جس کا نام فاریہ تھا اور وہ اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ ہر وقت گھر میں بیٹھ کر فلم دیکھتی تھی اور الٹے سیدھے کام کرتی تھی۔ چونکہ فاریہ کی فیملی پڑھی لکھی اور زندہ دل تھی، کھلا ہوا ماحول میسر تھا اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ راحیلہ جس قدر بزدل تھی فاریہ اتنی ہی دلیر تھی۔ راحیلہ رشک کرتی تھی کہ فاریہ کتنی اچھی زندگی گزارتی ہے۔ ان دنوں میں راحیلہ اور فاریہ ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ ہم اکثر اسکول کا کام بھی اکٹھے بیٹھ کر کرتے تھے اور جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ راحیلہ کو رہنمائی اور اعتماد کی ضرورت ہے کیونکہ فاریہ جیسی تھی ویسی ہی نظر آتی تھی مگر راحیلہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور تھی۔ اس کے اندر باغیانہ پن جنم لے چکا تھا۔ مثلاً اب ایسا کام بڑے شوق سے کرتی جس سے دوسرے اسے روکتے، بظاہر خاموش تھی لیکن دل میں طوفان چھپائے پھرتی تھی، اور جب اس کو غصہ آتا تو وہ کاغذ قلم اٹھا لیتی اور بے شمار بے معنی لکیریں کھینچنے لگتی۔ مکمل تصویریں وہ اس وقت بناتی تھی جب مکمل طور پر شانت ہوتی تھی۔ جلد ہی میں نے نوٹ کر لیا کہ راحیلہ کو سیر کا بہت شوق ہے۔ تبھی ایک روز اس کی ماں سے بات کر کے اجازت لے لی کہ ہم ساتھ والے باغ میں سیر کے لیے جایا کریں گے۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے اجازت دی، اس شرط پہ کہ گھر کی ملازمہ کو بھی ساتھ لے جایا کرو۔ میں نے کہا کہ منظور ہے، بھلا اسے ساتھ لے جانے میں کیا قباحت ہے۔ یوں ہم ہر روز باغ کی سیر کو جانے لگے جس سے راحیلہ کے مزاج پر بہت اچھا اثر پڑا۔ اس تھوڑی سی آزادی کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ راحیلہ کے مزاج میں خوشگوار تبدیلی آئی۔ وہ ہنسمکھ اور خوش مزاج ہو گئی، باتیں کرنے لگی اور اسکول میں کلاس فیلو لڑکیوں سے دوستانہ انداز میں ملنے لگی، گویا اپنے اندر کے خول سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور میں سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ میری بدولت ممکن ہوا ہے۔ اگر میں اس کو سمجھ کر ساتھ نہ دیتی تو وہ اپنے اندر ہی گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ جب میں اس کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھتی تو اش اش کر اٹھتی، جی چاہتا کہ یہ کسی آرٹ اسکول میں باقاعدہ داخلہ لے لے تاکہ اس کے اندر کا فنکار جلا پا سکے اور اس کا فن لازوال ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ اس کا گھرانہ اس قدر آزاد خیال نہ تھا کہ اس کے اندر کی صلاحیت کا وہ اعتراف کرتے یا راحیلہ کے فن کو تسلیم کرتے۔ وہ تو اس کی مخالفت پر ہمہ وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ ماں اور باپ بھائی سبھی کہا کرتے تھے جانے کیوں نکمی لڑکی ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی ہے، کام کی نہ کاج کی، اسکول میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں، کبھی پوزیشن نہیں لے سکتی، اتنے کم نمبر لیتی ہے، بس مر مر کے پاس ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اس کو یہ دھمکی بھی ملتی کہ جس سال تم پاس نہ ہوئی ہم تم کو اسکول سے اٹھا لیں گے۔ 9ویں کا رزلٹ آیا تو راحیلہ کے بہت کم نمبر تھے، مشکل سے پاس ہوئی تھی۔ تبھی اس کی امی نے کہا کہ تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو، گھر کے کام میں بھی دلچسپی نہیں لیتی، سارا دن فضول کام کرتی رہتی ہو، تصویریں بنانا کون سی اچھی بات ہے، ایسے فضول کام سے تو بہتر ہے کہ کچھ دیر دل لگا کر پڑھ لیا کرو، آگے میٹرک کا امتحان دینا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم کم سے کم BA تو کر لو، لیکن لگتا یہی ہے کہ میٹرک بھی بمشکل پاس کر پاؤ گی۔ ماں کی ایسی باتیں اسے حد درجہ غمزدہ کر دیا کرتی تھی، گرچہ وہ بظاہر صحیح بات کرتی تھی، تاہم یہ رویوں کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا رویہ درست ہو تو سخت بات بھی بری نہیں لگتی، اگر یہ لہجہ کڑوا ہو تو اچھی بات بھی تیر بن کر دل کو گھائل کر دیا کرتی ہے۔ جب تک انسان کو خود اپنے زیاں کا احساس نہ ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی راحیلہ کے ساتھ ہوا۔ اس کی کزن فائزہ جو عمر میں 2 سال اس سے بڑی تھی، اسے بھی ہم لوگوں کے ساتھ داخلہ دلوا دیا گیا۔ یہ بڑی تیز ترار لڑکی تھی، آتے ہی ہلچل مچا دی اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ راحیلہ خاموش طبع تھی، وہ شوخ لڑکیوں کو پسند نہ کرتی تھی، ان کے ساتھ بے چینی محسوس کرتی، لیکن یہاں تک بھی قابل برداشت تھا۔ انہی دنوں ایک لڑکا اس کی زندگی میں آیا، نہال نام تھا، یہ اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور لندن سے پڑھ کر آیا تھا۔ وہ اور اس کے والدین راحیلہ کے گھر ملنے آئے تو فائزہ بھی انہی دنوں اپنی والدہ کے ہمراہ ان سے ملی اور اسے نہال اچھا لگا، مگر نہال نے خاموش اور سنجیدہ قسم کی راحیلہ کو پسند کیا۔
پھر جب اس کی بنائی ہوئی تصاویر دیکھی تو بہت متاثر ہوا۔ کہنے لگا اگر یہ لڑکی لندن میں ہوتی تو اس کے فن کے پرستار اس کو آسمان پر پہنچا دیتے۔ یہ تو کمال کی آرٹسٹ ہے، میں ضرور اس کو لندن لے جاؤں گا۔ رومانی کو بھی وہ بھلی لگی اور اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ رحیلہ کے والدین بہت خوش تھے کہ بیٹی کی قسمت کھل گئی ہے۔ تاہم جب ماموں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو رزلٹ کارڈ میں نمبر انتہائی کم تھے۔ وہ بولے کہ اگر باصلاحیت ہوتی تو اچھے نمبر لاتی، یہ کبھی زندگی میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے گی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح رحیلہ کے دل پر لگے۔ اب احساس ہوا کہ اس نے محنت سے کام کیوں نہ لیا، اچھے نمبر کیوں نہ لیے۔ اگر محنت کرتی تو لا سکتی تھی، لیکن پڑھائی میں کبھی خاطر خواہ دلچسپی ہی نہ لی تھی۔ فائزہ بہت ہونہار طالبہ تھی، عمر میں 2 برس آگے تھی۔ اس کا رزلٹ ہمیشہ شاندار رہتا تھا۔ وہ بھی نہال کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ بس انہوں نے نالائق جان کر رحیلہ کا رشتہ چھوڑ کر فائزہ کو منتخب کر لیا۔ وہ نہ صرف چرس زبان تھی بلکہ شوق و شنگ اس قدر تھی کہ کوئی اسے نظر انداز کر ہی نہ سکتا تھا۔ یہ خوبی اسے راس آ گئی جبکہ رحیلہ کی خاموش طبیعت 4 دنوں میں ہی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ اس کا خواب چھین لیا گیا۔ نہال کے والدین اپنی بیٹی کی منگنی فائزہ سے کر چلے گئے۔ رحیلہ نے فائزہ سے بات کرنا چھوڑ دی تو ایک دن فائزہ نے کہا مجھ سے کیوں روٹھی ہو، اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرو، اگر پڑھنا ہے تو دل لگا کر پڑھو ورنہ پڑھائی چھوڑ دو، کیونکہ ماں باپ کا پیسہ ضائع کر رہی ہو اور اپنی عمر کا بھی ضیاع کر رہی ہو۔ یہ الفاظ بھی خنجر کی نوک بن کر اس کے دل پر لگے۔ وہ بہت روئی۔ تب میں نے سمجھایا رحیلہ سبھی لوگ غلط نہیں ہوتے، تم اپنا رویہ تبدیل کرو۔ اگر سب کہتے ہیں کہ پڑھائی پر توجہ دو تو وہ غلط نہیں کہتے۔ میری باتوں کا اس نے گہرا اثر لیا۔ اصل میں اپنے رد ہونے کا اسے کافی دکھ ہوا تھا، تبھی سبھی کچھ بھلا کر اس نے سنجیدگی سے پڑھائی پر توجہ دینی شروع کر دی۔ دن رات پڑھتی اور خود کو کورس کی کتابوں میں گم کر دیا۔ کوئی اگر اس طرح محنت کرے وہ آخر کامیاب تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور وہ پوزیشن لینے لگی۔ یہ بہت حیران کرنے والی بات تھی۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ جو لڑکی مر مر کر پاس ہوتی ہے وہ کیسے پوزیشن لے سکتی ہے۔ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے، جو عزم کر لے اور محنت کر لے تو پا سکتا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا۔ رحیلہ نہال کو بھلا چکی تھی اور وہ کسی مقام پر پہنچنا چاہتی تھی۔ ہمارے BA کے پیپرز ہو چکے تھے اور اب رزلٹ کا شدت سے انتظار تھا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی، کتابوں سے بھی دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہمارے ساتھ والے علاقے میں ایک پرائیویٹ اسکول تھا۔ وقت کاٹنے کو میں نے اس میں ٹیچنگ شروع کر دی اور رحیلہ سے بھی کہا کہ تم بھی میرے ساتھ آ جایا کرو۔ دونوں کا وقت اچھا کٹنے لگا اور رزلٹ آنے کے بعد کچھ اور کرنے کا سوچنے لگی۔ رحیلہ نے اس بات کا ذکر گھر میں کیا، اس کے گھر والوں نے منع کر دیا، مگر پھر بہت منت سماجت کے بعد وہ مان گئے۔ میں خوش ہو گئی کہ ہم دونوں سارا دن اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ گزارتے۔ رحیلہ بھی خوش تھی۔ تب میں کہتی تھی کہ دیکھا، میں نہ سمجھاتی تھی کہ میرے ساتھ ہو جاؤ، وقت بہت اچھا گزرے گا۔ ایک دن جب ہم دونوں گھر سے نکلی تو ایک لڑکے کو جاتے دیکھا۔ اسکول یونیفارم میں تھا اور اسی اسکول کا طالب علم تھا جہاں ہم پڑھا رہے تھے۔ اجلے سفید یونیفارم میں وہ اتنا حسین لگ رہا تھا جیسے رات میں چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ اس کا قد اپنی عمر سے زیادہ تھا، عمر یہی کوئی 16-17 برس کے درمیان ہوگی، مگر اچھی صحت کی وجہ سے وہ 18-19 سال کا دکھائی دیتا تھا۔ خوبصورت آنکھوں پر لمبی پلکیں اس کے چہرے کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ اسکول پہنچے تو دیکھا وہ میٹرک کی کلاس میں چلا گیا ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا وہ 10ویں کا طالب علم ہے۔ جب میں اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا کہ رحیلہ بھی اسے گہری نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ پوچھ لیا کہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی اس لڑکے کو دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، واقعی قدرت کا مکمل شاہکار ہے، یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے۔ اس کی صورت نے میرے تخیل کو مہمیز دے دی۔ بہت عرصے سے میں نے تصویر کشی ترک کر دی تھی، آج جی چاہتا ہے کہ تصویر بناؤں اور اس کو سامنے بٹھا کر اس کی صورت کو کاغذ پر اتار لوں۔ بعض صورتیں شاہکار ہوتی ہیں اور ان کو دیکھ کر آرٹسٹ کا برش خود بخود چلنے لگتا ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ یہ ہمارے ہی اسکول کا بچہ ہے۔ یہ بات آئی گئی ہو جاتی، مگر اگلے دن میں اس وقت چونک گئی جب دیکھا کہ رحیلہ اسکول کی ہیڈ مسٹریس کے پاس گئی اور اس نے ان سے درخواست کی کہ مجھے 10ویں کلاس دے دیں۔ وہ پہلے 9ویں کو پڑھا رہی تھی، چونکہ پوزیشن ہولڈر تھی لہٰذا میڈم نے اسے بخوشی 10ویں جماعت کے 2 پیریڈز دے دیے، جن میں ایک اسلامیات اور دوسرا آرٹ کا تھا۔ رحیلہ 10ویں کو پڑھانے لگی۔ اس نے مجھے بتایا وہ لڑکا جس کا نام داؤد ہے بہت ہونہار اور باادب بچہ ہے۔ اب وہ روز اس کی تعریفیں کرتی اور تعریف کرتے تھکتی نہ تھی۔ تو ایک دن میں نے طنزیہ کہا رحیلہ تم عجیب قسم کی ٹیچر ہو کہ اپنے طالب علم کے قصیدے گاتی ہو۔ کیوں نہ گاؤں، مجھے اس کی تصویر جو بنانی ہے، کسی دن اس کو سامنے بٹھا کر اس کا پورٹریٹ بناؤں گی۔
پھر تم میرے برش کا کمال دیکھنا تو بنا ڈالو، دیر کس بات کی ہے؟ دیر یوں ہے کہ ابھی اس کے سالانہ امتحان ہونے والے ہیں اور میں اس کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ امتحانوں کے بعد فرصت ہوگی تو اس کو گھر بلا کر پورٹریٹ بناؤں گی۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا۔ میں 8ویں کلاس میں تھی کہ کسی نے اچانک اندر آنے کی اجازت مانگی۔ چونکہ بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، بغیر دیکھے کہہ دیا اندر آ جاؤ۔ میں سمجھی کہ ہمارے ہی اسکول کا کوئی لڑکا ہوگا، مگر جب وہ اندر آ گیا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک اجنبی نوجوان تھا۔ کہنے لگا داؤد سے بات کرنی ہے، میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ داؤد؟ میں نے سوالیہ انداز سے دہرایا۔ جی، وہ یہاں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ تبھی میں نے ذہن پر زور دیا، اچھا وہ داؤد، وہ سامنے جو کلاس ہے ادھر چلے جاؤ، آپ 8ویں میں آ گئے ہیں۔ سوری کہہ کر وہ نوجوان کلاس سے باہر نکل گیا۔ اس کی شکل و صورت داؤد سے اس قدر ملتی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا اس کا بڑا بھائی ہے۔ چھٹی کے وقت داؤد نظر آیا، بلا کر پوچھا، تمہاری بھائی سے بات ہو گئی؟ جی مس، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کا دھیما لہجہ بہت اچھا تھا۔ رحیلہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ وہ بہت تمیزدار اور باادب لڑکا ہے۔ آج رحیلہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا داؤد کا بھائی تمہاری کلاس میں آیا تھا؟ بولی، ہاں۔ وہ تمہاری کلاس میں کیا کرنے آیا تھا؟ میں نے ویسے ہی مذاکر اس کو چھیڑنے کو کہا۔ اپنے بھائی سے اسے کوئی بات کرنی تھی، خدا خیر کرے، کہیں تم سے تو بات نہیں کرنی تھی؟ ایسے مذاق تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن مذاق مذاق میں ایک اور مذاق بھی ہو گیا۔ وہ نوجوان روز اسکول کے گیٹ پر موٹر سائیکل پر آنے لگا۔ چھٹی کے وقت آتا اور داؤد کو ساتھ بٹھا کر لے جاتا، یوں ہم اس کا دیدار کر لیتے۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ رحیلہ ان دونوں بھائیوں کو بہت غور اور دلچسپی سے دیکھتی ہے۔ جب تک یہ گیٹ پہ موجود رہتے ہیں اور اس کی نظریں ہٹتی نہیں۔ خدا خیر کرے، میری سہیلی کا مدت بعد کسی پر دل آیا ہے، اور داؤد کا یہ بھائی جس کا نام ابھی تک میں نہ جانتی تھی، داؤد سے کم حسین نہیں تھا۔ رحیلہ کو ایک دن میں نے ٹٹولا تو کہنے لگی، ہاں مجھے اچھا لگتا ہے، میں کیا کروں، دل کی بات ہے اور دل پاگل ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ پھر میرا دل تو ایک آرٹسٹ کا دل ہے، حسن پرست ہے، ہر خوبصورت چیز کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اس میں بری کیا بات ہے؟ یہ نوجوان ہم سے عمر میں تھوڑا سا چھوٹا ہوگا، یہی 1-8 سال، اور یہ زیادہ فرق نہیں ہے۔ 1-8 سال سے نہیں، کم سے کم 5-6 سال، وہ بولی۔ پھر بھی اس کی بات کو نہ سمجھ سکی کہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ یہی سمجھی کہ وہ داؤد کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ رحیلہ اب ہر وقت کسی سوچ میں گم رہنے لگی تھی۔ اس کے ذہن پر کوئی چھا گیا تھا جس کی پرچھائی اس کی ذات کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا، بھی کون ہے؟ بولی، جو بھی ہے، بس دل یہی چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے پاس رہے۔ میں نے ایک روز کہہ دیا، رحیلہ اگر تم خالد کے بارے میں سوچ رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر داؤد کے بارے میں سوچتی ہو تو غلط ہے، کیونکہ اخلاقی لحاظ سے یہ بھی درست نہیں۔ تمہارا اور اس کا استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، اور یہ بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی، اس رشتے کے تقدس کو کیا خطرہ ہے، جبکہ میں اس کے حسن سے متاثر ہوں اور اس کی تصویر بنانا چاہتی ہوں۔ یہ میرے اندر کے آرٹسٹ کی ڈیمانڈ ہے اور بس، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو کیا کسی کی تصویر بنانے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں نے جواب دیا اور چپ ہو گئی۔ امتحان ختم ہو گئے۔ داؤد سے رحیلہ نے وعدہ لیا تھا کہ امتحان ختم ہو جائیں تو وہ گھر آئے گا تاکہ وہ اس کا پورٹریٹ بنا سکے۔ داؤد گھر آیا تو رحیلہ کے بھائی کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ اس بات پر رحیلہ بہت خوش تھی کیونکہ اب داؤد کا ان کے گھر آنا جانا آسان تھا اور وہ اس سے بات کر سکتی تھی، اس کی تصویر بنا سکتی تھی۔ بالآخر اس نے داؤد کو آمادہ کر لیا، رنگ اور برش سنبھالے اور اس کی تصویر بنانے میں مگن ہو گئی۔ یہ ایک دن کا کام نہ تھا۔ روز داؤد کو کچھ دیر اس کے سامنے بت کی طرح بیٹھنا ہوتا تھا۔ داؤد کی عادت تھی کہ بہت سویرے اٹھ جاتا تھا اور نماز پڑھتا تھا۔ اس کے بعد رحیلہ کے گھر آ جاتا اور لان میں کرسی پر بیٹھ جاتا تو رحیلہ رنگ اور برش لے آتی اور اس کی تصویر بنانے لگتی۔ ایک روز میں نماز اور دعا سے فارغ ہو کر اپنی گیٹ سے نکلی اور چہل قدمی کرتے ہوئے رحیلہ کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ خیال تھا کہ وہ حسب معمول لان میں بیٹھی تصویر بنا رہی ہوگی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، وہ کرسی پر اکیلی بیٹھی ہوئی اور رو رہی ہے۔ کیا ہوا رحیلہ؟ میں نے کہا، خیریت تو ہے؟ کیا داؤد کی تصویر مکمل ہو گئی؟ کچھ نہیں ہوا، وہ اور زیادہ رونے لگی۔ کچھ بات تو ہے، تم میری دوست ہو، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ گی نہیں؟ میں نے اصرار کیا تو بولی، تم صحیح کہتی تھی، غلطی میری تھی، اس میں داؤد کا قصور نہیں ہے۔ یہ 2 روز قبل کی بات ہے، جب تصویر مکمل ہو گئی تو اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے جذبات میں بے اختیار داؤد کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ میری اس حرکت پر وہ گھبرا گیا، شاید اس نے غلط سمجھ لیا، کہنے لگا، پلیز ٹیچر، آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ مس، آپ میری استاد ہیں، میں دل سے آپ کی قدر کرتا ہوں، میں نے کبھی یہ سوچا نہ تھا کہ آپ ایسی ہوں گی۔ اگر آپ کی شان بطور استاد اعلیٰ مقام نہ ہوتی تو جانے آپ کا کیا حشر ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ بچوں کی طرح بھاگ کر گیٹ سے نکل گیا۔
اس کی سوچ پر مجھے بہت دکھ ہوا ہے، کتنا دکھ ہے کیا بتاؤں۔ میں تو اپنے اندر کے آرٹسٹ کے ہاتھوں بیوقوف بنی ہوئی تھی، اپنے تخیل کے دھارے پر بہہ رہی تھی اور وہ سمجھا کہ میں کوئی غلط عورت ہوں اور اس کے لیے غلط جذبات رکھتی ہوں۔ اگلے لمحے اس نے اپنی بنائی ہوئی داؤ کی خوبصورت تصویر کو اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ٹیچرز کو اپنے شاگردوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے، کہیں استاد کا مقدس تصور مسخ نہ ہو کہ اس عمر میں لڑکے بہت ناسمجھ ہوتے ہیں۔